السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آخری زمانے کے مسلمانوں کی تعریف سماعت فرمائیں گے۔ مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں یعنی مسلمانوں میں مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میری وفات کے بعد پیدا ہوں گے، اور ان کی یہ خواہش ہوگی کہ اگر وہ مجھ کو دیکھ لیں تو اپنے بال بچوں کو بھی مجھ پر قربان کر دیں۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحابوں سے دریافت فرمایا کہ تم لوگ ایمان کی وجہ سے مخلوق میں کسی کو پسند کرتے ہو؟ اصحابوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم فرشتوں کے ایمان کو اچھا جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان تو اچھا ہے ہی، اس لیے کہ وہ اپنے رب کے قریب ہے۔ پھر اصحابوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، فرشتوں کے بعد ہم انبیاء علیہ السلام کا ایمان کامل سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کا ایمان لانا تو ظاہر ہے کہ ان پر وحی آتی ہے۔ پھر اصحابوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، نبیوں کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابوں کا ایمان اچھا سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابوں کا ایمان لانا بھی ظاہر ہے، اس لیے کہ میں اصحابوں میں موجود ہوں اور انہوں نے میرے قول و فعل کو دیکھا، میرے معجزے دیکھے جب ایمان لائے۔ میرے نزدیک ایمان کی مضبوطی اور کمال کے لحاظ سے وہ لوگ سب سے اچھے ہیں جو میرے بعد ہوں گے۔ وہ خدا کی کتاب قرآن کریم کو پائیں گے اور اس میں جو احکام ہیں ان پر ایمان لائیں گے۔ بس خوشخبری ہے اس شخص کو کہ جو مجھے دیکھ کر ایمان لایا، اور 7 بار خوشخبری ہے اس شخص کو جس نے مجھ کو نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ سبحان اللہ۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے مسلمانوں کو کتنی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ اے آج کل کے مسلمانوں، تم اپنے رتبے کو پہچانو اور سچے دل سے اپنے رسول پاک کی تابعداری کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو جلا کر میری راکھ آدھی جنگل میں بکھیر دینا اور آدھی دریا میں بہا دینا۔ خدا کی قسم، اگر خدا نے مجھ کو پکڑ لیا تو مجھ کو ایسی سزا دے دے گا کہ تم جہاں میں ایسی سزا کسی کو نہ ہوگی۔ پھر جب وہ آدمی مر گیا تو اس کے گھر والوں نے اس کے کہنے کے موافق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگل کو اور دریا کو حکم دیا کہ اس آدمی کی سب راکھ جمع کر دو۔ دونوں نے جمع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر کے پوچھا کہ تو نے ایسا کام کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا، اے میرے رب، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے تیرے ڈر سے ایسا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا بڑی نعمت ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ڈر سے آگ میں جلنا یا جلانا درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کی قدرت ہے، کوئی چیز اس کے قبضے سے باہر نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہونا، گناہوں کی معافی مانگنا، توبہ کرنا بڑے کام کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، بری کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعریف کرنے والوں کو منہوں پر خاک ڈالو، بس تعریفوں میں جھوٹ ہوتا ہے تو اس میں اپنا بھی نقصان ہے، اور جس کی تعریف کی ہے اس کا بھی نقصان ہے کہ وہ اپنی تعریف سن کر اترائے گا، اپنے کو اچھا اور بڑا سمجھے گا۔ اس حدیث شریف میں اس تعریف کی برائی ہے جو دنیا کی غرض اور کسی لالچ کی وجہ سے کی جائے، اور کسی دیندار پرہیزگار کی سچی تعریف بے کسی دنیا کے لالچ اور غرض سے کی جائے تو یہ درست ہے، بلکہ ثواب ملتا ہے کہ لوگ اس کی اچھی عادتیں معلوم کر کے اچھی عادتیں اختیار کریں گے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آنے دو، کہ یہ اپنے لوگوں میں برا آدمی ہے۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ وہ آدمی جب آپ کے پاس آ کر بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نرمی اور خوشی کے ساتھ بات کی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا کہا تھا، مگر جب وہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نرمی اور خوشی کے ساتھ کلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تم نے مجھ کو بد اخلاق کب دیکھا؟ دیکھو، خدا کی مخلوق میں سب سے برا خدا کے نزدیک قیامت میں وہ آدمی ہوگا کہ جس کی بری عادت اور ظلم کی وجہ سے ڈر کر لوگ اس کی تعظیم کریں گے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ظالم اور بری عادت کے آدمی کی تعظیم اور عزت اس لیے کرنا کہ اس کی شرارت اور عداوت سے بچو تو یہ درست ہے۔ اسی طرح ظالم اور فاسق کی غیبت کرنا بھی درست ہے، تاکہ ایسی بری عادت کے آدمی کا حال سن کر لوگ نصیحت پکڑے اور اس کی بدی سے اپنا بچاؤ کریں۔
ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم اس میں پڑ جاتے تو قیامت تک اس میں پڑے رہتے، یعنی اس آگ میں جس کو عبداللہ بن حذافہ سہمی نے جلایا تھا، جو کہ تم پر ایک افسر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا۔ اس حدیث شریف کا یہ مطلب ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج کا افسر بنا کر کسی لڑائی میں بھیجا اور فوجیوں کو حکم دیا کہ جو تمہارا افسر کہے وہی کام کرنا۔ عبداللہ کو ایک دفعہ کسی بات پر فوجیوں پر غصہ آ گیا تو انہوں نے بہت سی آگ جلا کر فوجیوں کو حکم دیا کہ اس آگ میں بر جاؤ اور میرا کہنا مانو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو حکم دیا ہے، میری تابعداری کرو۔ فوجیوں نے کہا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی لیے ایمان لائے ہیں کہ دوزخ کی آگ سے بچے، ہم اس آگ میں ہرگز نہ پڑیں گے، اس کام میں ہم تمہارا کہنا نہیں مانتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ معلوم ہوا تب یہ فرمایا کہ تم لوگوں نے خوب کیا کہ ایسی شرع کے خلاف بات میں اپنے افسر کا کہنا نہ ماننا۔ اس حدیث شریف سے ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ حاکم یا ماں باپ یا پیر استاد کوئی بھی ہو، شرع کے خلاف کاموں میں ان کا کہنا ماننا درست نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص گرگٹ کو ایک ہی وار میں مار ڈالے تو اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو گرگٹ اس آگ میں پھونک مار کر تیز کر رہا تھا۔ اسی طرح چپکلی وغیرہ موذی جانور کو مار دینا چاہیے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہتری کرنا چاہتا ہے تو اس کو کسی تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ تکلیف میں زیادہ پریشان نہ ہو، تکلیفوں کو خدا کا عذاب نہ سمجھے بلکہ اس کو خدا کی رحمت سمجھے، کیونکہ تکلیف میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجے بلند ہو جاتے ہیں، خدا کی مغفرت مل جاتی ہے، خدا یاد آ جاتا ہے، عاجزی پیدا ہو جاتی ہے اور برائی دل سے نکل جاتی ہے۔ عیش و آرام، مال و دولت میں انسان خدا کو بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ اگر تکلیف خدا کی رحمت نہ ہوتی تو وہ نبیوں کو اور ولیوں کو بھی تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ خوب یاد رکھو دوستو کہ سب سے بڑی تکلیف کی بات یہ ہے کہ انسان خدا کو بھول جائے اور اس کے حکموں سے بے پرواہ ہو جائے کہ اس کا انجام بہت برا ہے، بڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص چلا جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی ٹہنی دیکھی، اس نے اس کو راستے سے الگ کر دیا، اللہ تعالیٰ کو یہ نیک کام بہت پسند آیا اور اس شخص کو بخش دیا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو آرام اور نفع پہنچانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تھوڑا سا نیک کام بھی خدا کی رضا کے لیے ہو بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ افسوس آج کل یہ مرض بہت پھیل رہا ہے کہ اپنے نفع کے لیے لوگوں کے راستے روکے جاتے ہیں، کہیں راستے میں گاڑی کھڑی کر دی، کہیں کوئی جانور باندھ دیا، کہیں کتا کھلا چھوڑ دیا وغیرہ وغیرہ، اس سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آنے کی اجازت مانگنا تو نظر ہی کی وجہ سے مقرر ہوا ہے۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھانکنا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا کہ اگر تجھ کو جھانکتے ہوئے دیکھتا تو تیری آنکھیں پھوڑ ڈالتا، کیونکہ کسی کے گھر میں جھانکنا تاکنا منع ہے۔ گھر میں آنے کی اجازت مانگنا اسی لیے مقرر ہوا ہے کہ آدمی کی نظر غیر جگہ نہ پڑے، اور جب تو نے جھانکا تو اجازت مانگنے کا کیا فائدہ ہوا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ کسی کے گھر میں جھانکنا تاکنا حرام ہے۔ آج کل یہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے لوگ ایسا کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔